السلام علیکم سر، میرا کویشچن یہ ہے کہ جو ہم نے اس اسٹڈی کی ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو مسئلہ آیا ہے پریکٹیکل نہیں ہے، تھیوریٹیکل ہے. تو اس پرابلم کو کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشن کی جو سسٹم ہے ہمارا اس میں تھیوریٹیکل زیادہ ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. اچھا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تھیوریٹیکل پڑھتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے. تو وہ جب فیلڈ میں ہم جاتے ہیں تو ادھر پرابلمز آتی ہیں کیونکہ ہم نے وہ پڑھا ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا ہوتا ڈگری کے ساتھ، تو وہ پرابلم آ جاتی ہے. جیسے آئی ٹی میں بھی ہے، جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں 6 منتھ کے، وہ کر کے جلدی سیکھ جاتا ہے بندہ کیونکہ اس میں پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 4 سال کی ڈگری جس نے سی ایس کی یا آئی ٹی سافٹ ویئر کی ہوئی ہے اس کو اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا ہے جتنا وہ 6 منتھ کے کورسز کیے ہوتے ہیں. تو اس پرابلم کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ ہاں، جیسے آپ نے یہی صحیح کہا کہ دیکھیں ایجوکیشن کا جو میتھڈ ہے جو ہم پاکستان میں یوز ہو رہا ہے، باہر میں پھر بھی تھوڑا میں نے کہا کہ وہ سوچتے ہیں، کوئی تھوڑا سا تھنک کرتے ہیں اور ریوائز کرتے ہیں، چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو میں نے ریسرچ دیکھی اور میں نے تھوڑا سمجھا چیزوں کو، وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ 80% پریکٹیکل ہونی چاہیے، 20% تھیوریٹیکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو وائس ورثہ رکھا ہوا ہے. ہم 80% ہماری جو ہے وہ کیا نام ہے تھیوریٹیکل ہے، اور 20% جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہے. وہ بھی نہیں ہے، بچے کو ہم وہ بھی نہیں کرنے دیتے 20%. ہم کہتے ہیں بچہ پڑھو، کل تمہارے ایگزام ہے. کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی مارکیٹ میں، نہیں تم نہ جاؤ، ٹھیک ہے، تم ادھر ہی بیٹھو پڑھو. کوئی کھیلنے کے لیے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ جاؤ، ٹھیک ہے. باقی سارے ہم پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کام کر لیں گے، تم بس پڑھو. کیونکہ ان کے ذہن میں یا معاشرے نے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہوا ہے نا کہ پڑھائی جو نمبر والی پڑھائی ہے، کہ ایگزام میں ڈگری ادھر اپنے جو ٹانگنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا پریکٹیکلی آپ کو کہ ڈگری مجھے دکھاؤ. میں سچی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو بٹھائیں گے سسٹم پہ یا کسی جگہ پہ، جو بھی کام ہوگا ہم بتاؤ جی کریں، کر لیتے ہو؟ ہاں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کرو جی. اب مہینے میں آپ نے 2 مہینے میں نہیں کیا تو پتہ چل جائے گا نا کہ وہ آپ سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دنیا زندگی پریکٹیکل کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس نے بیچ میں سے نہیں نکلنا، یہ پیرنٹس نے ریئلائز کرنا ہے، ورنہ معاشرہ ان کو لوٹنے کے لیے تیار ہے، اسکول سسٹم ان کو لوٹنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں تیار ہے؟ کیونکہ بچے جو ہیں پیرنٹس کا ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ جو ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کا سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ان کے بچے ہوتے ہیں. اب بچوں کے ساتھ دنیا کھیلتی ہے. ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ اسکول میں جائیں گے، آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے گا. آپ ادھر بھیک مانگنے، ویسے ادھر جائیں گے، بھیک مانگنے والے لوگ آئیں گے تو بچے کو لے کے آئیں گے سامنے، دیکھو بچہ کو دیکھو. ہے ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مطلب غلط کام کروانا شروع ہو جائیں گے آپ سے، کہ تاکہ آپ اس میں فیلنگ آپ کو آئیں اور اس طرح کی. تو اسکول سسٹم جو آج کل کے ہمارے ہیں وہ دیکھیں نا، ہم سے بچے لے لیتے ہیں وہ، لیکن آپ بھی کنسرن ہوتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نالج یعنی کہ کیا ہوتا ہے اصل میں، یعنی کہ تھیوری کتنی پڑھنی ہے، پریکٹیکل کتنا کرنا ہے. تو اسکول میں تھیوری پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بہت تھوڑا بہت پریکٹیکل. جو اچھے اسکول ہیں وہ بھی تھوڑا بہت ابھی کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو 20% یعنی کہ جو ٹائم ہے، یہ اسکول سسٹم سے جو مجھے اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں صبح بچہ 7 بجے جاتا ہے یا 8 بجے جائے گا اسکول، 2 بجے آئے گا، 2 بجے آئے گا یا 3 بجے، 2 بجے آتا ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھائے گا، پھر اس کا ہوم ورک کا ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ہوم ورک کرتے کرتے اس کے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جائیں گے. پھر اس کا ایگزام کا پریشر ہوگا اور رات کو سوئے گا، بس ختم بات. اگر ٹیوشن پڑھنے جائے گا، کدھر پریکٹیکل کا ٹائم ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب جب میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ جو یہ 8-10 گھنٹوں میں بھی نہیں کور کرتے، یہ 1 گھنٹے میں بھی کور کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ 1 to 1 کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ پیرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، آپ بڑے مخلص ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا کرنا ہے. اسی طرح ٹیچر کو بھی ہائر کریں گے، آپ بھی اس کو اسیس کریں گے نا کیسے کر رہی ہے. تو بہت جلدی وہ جو کنسیپٹس بچے نے بہت دیر سے اس نے ابزارو کرنا ہے اپنی لائف میں، وہ جلدی کر لے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا ہوگا، ٹائم سیو ہوگا. ٹھیک ہے نا، مطلب کل اس پچھلے لیسن میں کسی نے کہا تھا کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ٹائم سیو ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. شارٹر ٹرم میں تو پیرنٹ نے ٹائم دینا ہی دینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان دا لانگر رن پیرنٹس کا ٹائم سیو ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جو بچے کو اس کا بچے کا ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بچہ ہے, کہ وہ بچہ ہے ابھی وہ سیکھ رہا ہے معاشرے کا, آگے فعال رکن بنے گا, اور مطلب ینگ ہے یا کچھ ہے, آپ نے تو زندگی گزار لی نا, ٹھیک ہے, آپ کا ضیاع ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, اس کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا ٹائم ہے. تو یہی چیز جو ہے نا آپ کو اسکول سے ڈفرینشیٹ کرے گی, جو آپ نے کوشچن کیا نا, کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا میتھڈ بہتر ہے. میتھڈ وہی بہتر ہے جو آپ کو 20% تھیوری بتائے اور 80% آپ کو پریکٹیکل بتائے, ٹھیک ہے, اور معاشرے کا فعال رکن بنائے. تو کیونکہ پریکٹیکل کریں گے تو اسی معاشرے میں کریں گے نا کچھ چیزیں, تو اس معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ آپ خود ہی کرنا شروع ہو جائیں گے, پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے, ان کے پروز اینڈ کون سمجھ میں آئیں گے. پھر تھیوری پڑھیں گے, وہاں سے رہنمائی حاصل کریں گے, یار میں کہاں غلط تھا, کل میں نے یہ غلطی کر لی, ٹھیک ہے, تو تھیوری پہ جائیں گے, ٹک ٹک کریں گے, ہیں, سمجھیں گے, اور اس کو پھر دوبارہ آئیں گے, کہیں گے نہیں میں کل سے میں آج بہتر ہو جاؤں, ٹھیک ہے. تو اس طرح بہتر ہوتے ہوتے, کیونکہ آپ کو جب پرابلم آتی ہے آپ پھر کیوریس ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی مطلب اسکول, یا تو اسکول والوں کو ریوائز ہونا چاہیے کہ ان کو 20% پڑھائیں, کھیل کود میں رکھیں, اور ایک زبردست طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں. اور پھر دنیا میں بہت سارے ایسے سسٹم آ گئے, MCQs ہیں, جیسے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایگزام کا وہ طریقہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا, کہ اتنا لمبا لمبا لکھو اور لمبی لمبی تھیوریاں پڑھو اور یہ کرو, ٹو دا پوائنٹ بات کرو, ہاں یہ آپ کو آتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, یس نو یس نو, ٹھیک ہے, کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہیں. تو باقی تو لینگویج ہے نا, تو لینگویج آپ نے پہلے ہی سیکھنی ہے نا, مطلب ایون 7 ایئرس تک آپ لینگویج بڑی بہترین سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے اوپر کوئی ٹیچر پیرنٹس کی رہنمائی ہو تو آپ 7 ایئرس تک لینگویج کلیئر کر سکتے ہیں. آگے لینگویج ہے ساری یہاں ہر جگہ جا رہی, سائنس میں بھی وہ یوز ہو رہی ہے, میتھ میں بھی وہ یوز ہو رہی ہے, فزکس میں بھی وہ یوز ہو رہی ہے, سب ہر جگہ یوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے نئے کنسیپٹ سیکھنے ہیں, تو باقی تو آپ نے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ لینگویج کو لے کے تھرو آؤٹ کالج یونیورسٹیز تک ہم لینگویج ہی سیکھتے رہتے ہیں. اصل میں کنسیپٹ وہ رٹا لگایا ہوتا ہے, اس کا سمجھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, اور اس ٹائم کا پھر وقت نکل جاتا ہے, اور پھر اس کو تو آپ نے خود سمجھنا ہے کہ یہ بیسک پیرامیٹرز ہیں. اچھا, میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا کہ بھی آج کل AI بہت بوم پہ ہے, تو ہمیں اس کے رسک بھی جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنے ایز اے پیرنٹس. تو اگر پیرنٹس, اب ایک پیرنٹس ہیں وہ مطلب ان ایجوکیٹڈ ہیں, اور انہوں نے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے خود اس کی جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا ہے, بچے کو خود ایجوکیٹ کرنا ہے. تو کس طریقے سے ہم AI, کیونکہ AI بچے کو پتہ ہوگا, بچے کو مطلب کس عمر میں اس کو موبائل دینا چاہیے, کیونکہ تاکہ وہ اس ہیزرڈ سے بھی بچا رہے, اور وہ پیرنٹس کو کس طریقے سے جو ہے نا اس ہیزرڈ, یہ مطلب پیرنٹل کنٹرول کی بات میں کر رہا ہوں, کہ کس طریقے سے وہ اس پہ چیک لگا سکتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کی چیزیں سرچ کرے یا پڑھے وہاں سے, اور باقی جو اناتھورائز چیزیں ہیں اس پہ نہ آ جائے. بالکل زبردست. لیکن یہی جو پرابلم ہے نا مینلی, جو ہم آئی ٹی کی طرف ہم نہیں جا رہے, یا جاتے بھی ہیں تو ہمیں بہت سارے نقصان اٹھانے پڑ گئے بچوں کے حساب سے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو چیزیں میچور نہیں تھیں, ابھی آہستہ آہستہ میچور ہوتی جا رہی ہیں. تو بہت اچھے پیرنٹل کنٹرول آ گئے, کیونکہ میں بھی بڑا کنسرن تھا بچوں کو. تو میں نے جب اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی تو میں نے بچوں کو گیجٹس دیے, لیکن کنٹرول کر کے دیے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیسے کنٹرول کیا کہ پیرنٹل کنٹرول, جیسے ایپل ہے تو ایپل کا اپنا ایک فیملی کا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی فیملی اس میں ایڈ کریں, اس کی اپنی IDs بنائیں, اور پھر ان کے اوپر کہیں کہ یہ ایپ اوپن کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اسکرین ٹائم ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا دیکھا ہوگا, اپنے اوپر لگا سکتے ہیں اس اسکرین ٹائم کے اوپر. تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنا زبردست وہ کنٹرول آپ فیل کرتے ہیں کہ ایون آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ یہ چیز اوپن ہو اور اس ٹائم پہ نہ ہو, ٹھیک. یہ چیز وہ بالکل ان کو دیکھ سکیں, یہ چیز بالکل نہ دیکھ سکیں. تو بہت ساری ڈیٹیل ہے, یعنی کہ پیرنٹل کنٹرول ابھی ہمیں سیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, آپ نے دوسری جو بات کی کہ پیرنٹس کا پڑھا ہونا لکھا ہونا ضروری ہے کہ نہیں,
اگر پیرنٹس پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن بچوں کو پیسہ کما کے تو دے رہے ہیں نا, کھانے کے لیے تو دے رہے ہیں نا, تو یہ تو پرائمری رسپانسبلٹی تو کر رہے ہیں نا پوری. اس سے زیادہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایجوکیٹ ہو جائیں یہ جو لیٹسٹ چیزوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آئی ٹی ہے تو ہر بندہ آج کل کا فون تو یوز کر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فون یوز کر رہا ہے, بے شک وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, صحیح ہے. تو اسی طرح اس کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب بچوں کی ایجوکیشن بعد میں کرے, پہلے اپنی ایجوکیشن کرے کہ میں آج اس دور سے گزر رہا ہوں تو مجھے اس سے ایکوپڈ ہونا ہے اور اس کے پروز اینڈ کونس جو ہے نا مجھے پتہ ہونے چاہیے. تو یہ بھی اس کی جس طرح اس کو فیڈ کرنا, اس کے سروائیول بچوں کو وہ کھلا رہا ہے, اسی طرح یہ بھی اس کا ایک پرائمری رسپانسبلٹی ہے ایٹ دس ایج کہ وہ کم از کم یہ سیکھے. اب واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں, وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں نا, چھوڑ رہے ہیں سارے یوز کر رہے ہیں, تو یہ بھی کر سکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اپنی رسپانسبلٹی سے نیگلیجنس کر رہا ہے نا وہ. تو یہ بھی کوئی بہت بڑی لرننگ نہیں ہے, مطلب ایک دن میں وہ لرن کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں. تو اگر ہماری ویڈیوز کو دیکھے یا کسی جگہ سے بھی وہ ویڈیوز یوٹیوب سے یہ سرچ کریں نا کہ بچوں کو میں فون دوں تو کیسے دوں, کیا چیز کروں, مجھے کوئی سکھا جائے, اگر آپ کو نہیں پتہ مجھے کوئی بندہ سکھا دے, اس کو پے کرے اور اس کو آ کے آپ کو سکھا جائے گا بندہ, ٹھیک ہے. تو اس کو کم از کم اس چیز کا, کیونکہ بچوں کا اس کو فکر ہے تو اویسلی اسکول بھی بھیج رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, فیسیں بھی دے رہا ہے, تو یہ بھی کام کر لے نا, وہ بہتر ہو جائے گا اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بیچ میں سے نکال دی جائے تو باقی سارے کام ہو جائیں گے, تو نہیں ہوں گے, کوئی بھی نہیں ہوگا پھر, ٹھیک ہے نا. تو پیرنٹس آر الٹیمیٹلی, تو رسک جو ہے نا وہ ہیں, لیکن رسکس سیٹل ہو سکتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنے اوپر بھی آپ پابندیاں لگائیں, بچوں کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں کہ یہ جا سکتے ہیں. اب یوٹیوب ہے اور یوٹیوب کے اندر بھی بڑا ذرا یونیورسٹی ہے پوری, اس کے اندر بیڈ کنٹینٹ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا اس طرح بیڈ نہیں ہے جتنا ویسے باقی اور ادروائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر بھی پیرنٹل کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ یوٹیوب فار کڈس, ٹھیک ہے نا. اس میں یعنی کہ آپ جنیریکلی دیکھیں نا, تھوڑا سا میں مزید بہتر کر دوں اس کو کہ جنیریکلی دیر آر 2 رسکس, ٹھیک ہے نا, اس فون سے یا گیجٹ سے, کیونکہ وی آر نیچرل ہیومن بینگ, تو یہ نیچرل تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمیں اپنے ٹائم کی پابندی لگانی ہے اس کے اوپر. بے شک اچھا کانٹینٹ ہے بیچ میں, لیکن آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اس کا, بس 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کر لیں, ٹھیک ہے. پازیٹیو اگر کرنے ہیں تو 2-3 گھنٹے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو ایک تو آپ نے اسکرین ٹائم کو منیمائز کرنا ہے اپنے طور پہ بھی, بچوں کے حساب سے بھی. دوسرا یہ ہے کہ کانٹینٹ جو بچے دیکھیں یا آپ دیکھیں وہ گڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کہیں تو ہم یہ سوچ کے دے دیتے ہیں پورا دن, بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں پورا دن کہ کنٹینٹ صحیح ہے, میں نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے, کنٹینٹ ٹھیک ہے, تو وہ سکرین جو ہے نا اس کی آنکھوں میں جاتی ہے اور یہ وہ اور باقی چلیں یہ جاتی ہے, اس کا کتنا نقصان ہے. لیکن جو آپ کی نیچرل ریکوائرمنٹ ہے یا نیڈ ہے اس سے بھی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں نا. کہ نہیں, آپ فار ایگزامپل آپ نے فٹ بال کھیلنا تھا, باہر کسی انوائرمنٹ میں جانا تھا, ہوا لگنی تھی آپ کو, سورج کی روشنی چاہیے تھی آپ کو, آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے اتنے ایڈکٹ کر دیا بچوں کو, اور آپ نے خود بھی اتنے ایڈکٹ ہو گئے کہ وہ جو پوٹینشیل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو بہت زبردست ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کے نیچر ویل بینگ کے لیے اور آپ کی ہیپینس کے لیے, وہ آپ آہستہ آہستہ منیمائز کر دیں گے. اس کا مطلب اسکرین ٹائم کو منیمائز کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ کتنا آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا کنٹینٹ جو وہ دیکھے, بچہ دیکھے, وہ اس سے ریلیونٹ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا کہ جو کنٹینٹ کی جب بات کی تو یوٹیوب ہے, تو یوٹیوب کے اوپر پیرنٹل کنٹرول ہے کہ یہ کنٹینٹ آ جائے, اس کی ایج سے بھی کر سکتے ہیں, ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اڈلٹ والا, یہ اس طرح کی چیزیں وہ نہ بچے کو دکھائے, تو اس کا ایک پراپر آئی ڈی بنائیں, ٹھیک ہے نا. اس آئی ڈی جب بنائیں گے تو وہ بچے کو سمجھ جائے گا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ بڑا بچہ ہے. تو اگر آپ نے اپنا فون دے دیا نا تو آپ کا تو کھلا ہوا ہے سارا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے فون نہیں دینا ہے, یہ بھی ہے بڑی, اگر دینا ہے تو سپروائز کر کے دینا ہے. لیکن اگر اس کی ڈیوائس آپ نے اس کو لے کے دی ہوئی تو اس کا پراپر اس کی آئی ڈی کے ساتھ اس کو رجسٹر کریں, اس کی ایج گروپ بنائیں, اس کے اپنے ریسٹرکشن اینڈ کنٹرول کریں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے فون کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اس کا, ٹھیک ہے نا.
तो फिर कंटेंट आप मैनेज कर लेंगे, कंटेंट भी मैनेज कर लें और उससे स्क्रीन टाइम भी मैनेज कर लें।